صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میری نہایت ہی واجب الاحترام خلفائے ذیشان ذی قدر وزی محترم بزرگ و دوستو، ماہ ربیع الاول کی بہاریں جاری و ساری ہیں۔ یقیناً ہر دل خوش ہے، ہر دل کے اندر سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار مجزن ہے، اور آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں ہر شخص منا رہا ہے۔ ہر کسی کا انداز مختلف ہے، کوئی آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے روزہ رکھ کے میلاد منا لیتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر کے میلاد منا لیتا ہے، کوئی جھنڈیاں لگا کے منا لیتا ہے، کوئی چراغاں کر کے میلاد منا لیتا ہے۔ یہ ہر شخص کی اپنی ایک کیفیت اور ہمت ہے۔ میرے رب نے جس کو جو توفیق دی ہے اس کے مطابق وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے، بھیکا بھوکا کوئی نہیں، ہر کی گٹھڑی لال، گرا گھل نہ جانتے سمت بے گنگال۔ ہر سینے کے اندر دھڑکنے والا دل اللہ کے نبی سے پیار کرنے والا دل ہوتا ہے۔ کبھی مجلس میں سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کر کے دیکھ لیں، سرکار کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ کر کے دیکھ لیں، جس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھے، اس کی آنکھوں کی پتلیاں چڑھ جائیں اور چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ شیخ مہدی الفاسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل صاحب ایمان کا دل ہے۔ مگر جو آمنہ کے لال کا تذکرہ سنے اس کے چہرے پہ بل آ جائے، چہرہ لٹک جائے، تو ایسا بندہ سچی بات ہے وہ منافق تو ہو سکتا ہے، سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، بغیر کسی تخصیص کے ہر مسلک میں سرکار سے پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ ہے، سرکار سے سبھی پیار کرتے ہیں۔ بس کسی نے انا کا بت پال رکھا ہے، انا کی وجہ سے وہ جھنڈیاں لگانے پہ فتوے لگاتا ہے، چراغاں کرنے پہ فتوے لگاتا ہے۔ دل میں اس کے بھی لڑائیاں اٹھتی ہیں، کاش کہ میں بھی یہ کام کر کے دیکھ لیتا۔ جب قافلہ گزرتا ہے، جلوس گزرتا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ یار کاش کہ میں بھی اس قافلے میں شامل ہو جاتا، مگر انا کا بت ہے، کچھ مسلک کی پابندیاں ہیں کہ یار اگر میں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یار یہ تو فلاں مسلک کا تھا، ادھر کیوں آ گیا۔ میں کہتا ہوں یہاں پہ مسلک ختم ہو جاتے ہیں جب اللہ کے نبی کی محبت کی بات آتی ہے۔ مجھے بتائیے، جس نے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہے وہ ابھی مسلک کی ان اتھا گہرائیوں میں الجھا رہے گا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، صدق دل سے وہ صاحب ایمان ہو چکا ہے، اس کو تو ہر لمحہ ہر لحظہ خوشی منانی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی امت میں داخل ہونے کے لیے 12 نبی ایسے ہیں جنہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا، مالک اگر وہ امت ہمیں نہیں دیتا اپنے اس محبوب کا امتی بنا دو۔ سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے کہ ہم نے تو جب اپنے والدین کے گھر آنکھ کھولی تو ہمیں تو یہ مجدہ سنا دیا گیا، اذان دینے والے نے اذان بھی دی، خوشخبری بھی سنائی، آمنہ کے لال کا غلام آ گیا ہے، محمد عربی کا غلام ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکت دے۔ ہمیں تو بچپن سے ہی چند دنوں کی ابھی بات تھی، اس وقت سے بھی محمد عربی کے غلام ہونے کا مجدہ سنا دیا گیا تھا۔ خوش نصیبی ہے، ہم نے التجائیں نہیں کی تھی، دعائیں نہیں مانگی تھی۔ الگ بات ہے کہ ماں باپ تو دعا مانگتے ہی ہے کہ اللہ اولاد نرینہ دے، اولاد صالحہ دے، عالم دین حافظ قرآن بیٹا دے، بعد میں بے شک اسے انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، دین کے قریب بھی نہ ہونے دے، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ جب اولاد نہیں ہوتی نا، طلب اور تڑپ کچھ عروج پہ ہوتی ہے، پھر بندہ ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ کسی طرح اولاد مل جائے، بس یہ بھی وعدہ کر لوں، یہ بھی کر لوں، بعد میں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ غفلت ہے انسان کی، ورنہ سرکار دو عالم سرکار کا صدقہ کس کو نہیں ملتا؟
میں کہتا ہوں کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس سال ساری دنیا میں جس کو بھی ملا بیٹا ہی ملا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ماؤں کو جن کے ہاں اولاد نہیں تھی اولاد کرینہ نصیب ہوئی. تو یار وہ دن ہم بھول تو نہیں گئے, آج بھی وہ دن یاد ہے. جس کے ہاں اولاد کرینہ نہیں ہے میلاد کے دن ذرا مانگ کے تو دیکھے, سرکار کا وسیلہ پیش کر کے تو دیکھے. رب کائنات جنت والا جھولیاں بننے والے ہیں. اولاد بھی اللہ کے اختیار میں, رزق بھی اللہ کے اختیار میں, عمر زندگی موت سب اللہ کے اختیار میں ہے. مگر اللہ اپنے پیاروں کا صدقہ دیتا ہے. واللہ یؤتی انما انا قاسم, کہ اللہ دیتا ہے میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں. یاد رکھیں کہ رب کائنات جنت والا کے محبوب جب دنیا میں تشریف لائے نا تو خصوصیات تو اسی وقت ظاہر ہو رہی تھی. دیکھا گیا ناف بریدہ تھے, ناف کاٹنے کی حاجت نہ پڑی. مختون تھے, ختنہ کرنے کی حاجت نہ پڑی. سرما کی آنکھیں تھی, سرما ڈالنے کی حاجت نہ پڑی. اتنا خوبصورت چہرہ جس کو لفظوں میں بندہ بیان نہیں کر سکتا. میرے کریم آقا علیہ السلام کے حسن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ جیسا حسین کوئی نہیں ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی اگر حسن ملا ہے میرے نبی کا صدقہ ملا ہے. یا جس کے حسن کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں غفلت میں کاٹ ڈالی, انہیں پتہ نہیں چلا, جان بوجھ کے کاٹی تھی, انجانے میں ہوئی. وہ کھانے تو پھل لگی تھی مگر پھلوں پہ چھری بعد میں چلی, پہلے انگلیوں پہ چل گئی. حسن میں اتنی مدد ہوئی مگر میرے نبی کا حسن اگر وہ عورتیں دیکھ لیتی تو پھر کیا بنتا. سچی بات تو یہ ہے میرے نبی کے حسن کو دیکھا ہے تو سچی بات ہے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا. عرض کرتی ہے کہ ایک دن میں گھر میں موجود تھی, میرے کریم آقا علیہ السلام جنازہ پڑھانے گئے تھے, واپس آئے, میں نے دیکھا موسلادھار بارش ہو رہی مگر زمین پہ کیچڑ نہیں ہے, پانی نہیں ہے. اتنی وسیع مقدار میں موسلادھار بارش ہے مگر میرے نبی کے کپڑے بھی گیلے نہیں ہو رہے. سرکار جب کاشانہ اقدس میں داخل ہوئی, یہ دروازہ کھول کے دیکھ رہی تھی, سرکار کی آمد کی منتظر تھی. اور جیسے داخل ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے سرکار کے جسم اطہر کو مس کیا, اپنے دونوں ہاتھ لگا کے ٹٹولنے کی کوشش کی کہ کہیں گیلا پن نظر آ جائے. سرکار فرماتے ہیں عائشہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہی ہوں کہ اتنی موسلادھار بارش ہو رہی ہے مگر آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہو رہے. تو میں یہ دیکھو کہ تم نے سر پہ کیا لیا ہوا ہے. کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے تو خیال ہی نہ رہا, دوپٹہ اٹھانے کی بجائے آپ کا تہمت مبارک, آپ کی چادر مبارک میں نے سر پہ اوڑھ لی. جلدی میں دروازہ کھولنے کے لیے آ گئی, آپ کو دیکھا بارش ہو رہی ہے مگر کپڑے بھیگتے نہیں. فرمایا کہ عائشہ یہ میرا پیرہن میری چادر پہننے کا سیلا ہے کہ رب نے میری ذات سے نوری جو پردے ہیں 70,000 پردے ہیں ان میں سے ابھی تو ایک پردہ اٹھایا ہے, ابھی ایک پردہ اٹھایا ہے کہ نور کی چھما چھم برستی ہوئی بارش تم نے دیکھ لی. یہ وہ بارش نہیں ہے جو زمین کو گیلا کر دے, کپڑوں کو گیلا کر دے, یہ تو وہ بارش ہے جو ہمہ وقت میری ذات پہ برستی رہتی ہے. تو میرے کریم آقا علیہ السلام کو جب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وادی میں لے گئی تو عورتوں نے کہا کہ حلیمہ آج رات تم نے چراغ بجھایا نہیں تھا, چراغ زندہ چھوڑ کے سو گئی. عرب میں یہ دستور تھا, یاد رکھے دستور یہ تھا کہ رات کو ہر کسی پہ پابندی تھی, وہ رات کو چراغ جلا کے نہیں سوتا تھا بلکہ چراغ بجھا کے سوتا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سختی سے پابندی لگائی تھی کہ کوئی بھی آگ روشن کر کے نہیں سوئے گا. وجہ کیا تھی؟ عرب میں آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے گھاس پھوس کی جھونپڑیاں ہوا کرتی تھی, سرکنڈے یہ ڈال کے چھتیں بنائی جاتی تھی. تو رات کو اگر کوئی بندہ چراغ جلتا چھوڑ دیتا تو چڑیا آتی, اس فتیلے کو, اس بتی کو اپنے منہ میں لے کے, اسے بھی تو روشنی سے پیار ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ شاید مکھی روشنی پہ نہیں آتی, آپ ذرا لائٹ آن کر کے دیکھیں ساری مکھیاں اندر آ جاتی, لائٹ بند کرنی پڑتی ہے آپ کو. روشنی سے, نور سے ہر چیز پیار کرتی ہے.
وہ چوہیا اس فتیلے کو، اس بتی کو چراغ میں سے نکال کے توڑتی اور چھت میں گھس جاتی، جلتی ہوئی آگ چھت کو لگ جاتی، پتہ نہیں کتنی چھتیں جل چکی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے پابندی کا لگا اور میں کوئی بھی چراغ جلتا ہوا نہ چھوڑے۔ تو یہ میں نے جب اپنی کتاب میں پڑھا نا، جب میں تدریس کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، پھر مجھے یاد آیا کہ یہ جو بات ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، حقیقت میں وہ یہی بات ہے کہ ساری عورتیں اکٹھی ہو کے آگے کہا حلیمہ تو نے رات چراغ جلتا چھوڑ دیا تھا؟ کہنے لگی اللہ کی قسم میں نے چراغ جلتا نہیں چھوڑا تھا۔ کہنے لگی تمہاری جھونپڑی سے نور چھن چھن کے باہر آ رہا تھا۔ کہنے لگی جب سے محمد عربی میری جھونپڑی میں آئے ہیں نور کی کرنیں مجھے میسر آ گئی۔ وہ نورانی چہرہ، وہ چمکتا ہوا چہرہ، اتنا نور برسانے والا چہرہ کہ وادی حلیمہ سعدیہ میں بھی نور برستا دیکھا۔ عورتوں نے کہا کہ آج رات ہم ضرور چیک کریں گے۔ رات کا وقت ہوا، اندھیرا چھایا، عورتیں چوک در چوک بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا رخ کرتی ہیں اور اس وادی میں آ کے دیکھتی ہیں اندر چراغ نہیں چلتا مگر روشنی چھن چھن کے باہر آئی۔ میرے قریب آ جاتا علیہ الصلوۃ والسلام جن کا کھلونا نور کا کھلونا تھا، میرے قریب آ کر علیہ الصلوۃ والسلام چولہے میں ڈالے ہوئے ہیں، آپ کی انگلی مبارک باہر ہے، اپنی انگلی سے چاند کے ساتھ کھیل لیں، جدھر کو سرکار انگلی جھکاتے ہیں چاند بھی ادھر جھک جاتا ہے۔ حضور جس کے کھلونے بھی نور والے ہوں اس وقت میں ناز کریں اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ ہم بے قدرے ہیں، ہم غفلت کے مارے ہوئے ہیں، ورنہ ہماری عزتیں، ہماری شانیں ان امتوں سے پوچھ کے دیکھیں، ان نبیوں سے پوچھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں جو ترستے تھے کاش کہ ہمیں امتی بنا دیا جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حواریوں کو درس دے رہے، سمجھا رہے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ جب یہ بات کی، اب یہ خوشخبری تھی، حواری کہنے لگے کہ حضور جس شخصیت کے آپ چرچے کرتے جا رہے ہیں کیا آپ سے بھی مرتبے میں بلند ہے؟ انجیل پر نباس آج بھی اٹھا کے دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے، سارے نبیوں کا امام ہے، سارے نبیوں کا تاجور ہے۔ اگر اس کے نالین کے تسمے بند کرنے اور کھولنے کی ڈیوٹی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری لگ جائے تو میں اپنی قسمت میں ناز کروں گا۔ یار اتنی بڑی ہستی اور اتنا بڑا امام جو انبیاء علیہ السلام کا امام ہے، سچی بات ہے وہ آپ کا اور میرا نبی ہے۔ ہم غفلت کے بارے بھول جاتے ہیں، اس نے ہمیں کتنا یاد رکھا، اندازہ کیجئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے رب حب لی امتی کی صدا آپ کی زبان پہ تھی، سب سے پہلے پیشانی زمین پہ رکھی، سجدہ کیا اور رب حب لی امتی کہا، مالک جو میری امت ہے میرے حق میں کر دے، مجھے عطا کر دے، میں جو چاہوں اس کے بارے میں فیصلہ کروں۔ سبحان اللہ۔ پیکج مانگ لیا کہ میرے امت بھی گناہ گار ہوں گے، پہلے بتا دیا گیا تھا اتنے بڑے بڑے گناہ کریں گے، اتنے بڑے بڑے گناہ کریں گے جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکے۔ سابقہ سارے گناہ جتنے امتیں کرتی رہی وہ سارے گناہ اس امت کے اندر ہوں گے، مگر اے محبوب یہ امت آپ کو اس لیے دی ہے آپ جس کے لیے چاہیں گے میں اسے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایسے تو سرکار نے نہیں فرمایا شفاعتی لأہل کبائر من امتی، میری امت کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہوں گے ان کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں جس سے ہو سکے وہ مدینے میں کرے۔ لوگ ایسے تو بیتابانہ یہ اشعار نہیں پڑھتے کہ کاش کے سنہری جالیوں اور سبز گنبد کے تلے سائے میں، قدموں کے سائے میں موت آئے، یہ ایسے مانگتے نہیں ہیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے، جو مدینہ میں مرے گا کنت لہ شفیع یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا۔ شفاعت تو سب کی کرنی ہے مگر جس کی چاہت یہ ہوگی کہ اور تو میں کچھ کر نہیں سکا، چلے مدینے میں موت مانگ لوں، ممکن ہے اسی وجہ سے بخشش کا وسیلہ بن جائے۔
جب یہ دعا جب ہمارے علماء یہ اسٹیج پہ بیٹھ کے بیان کرتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے سجدے میں اپنا سر رکھ کے رب حبلی امتی کی صدا بلند کی. مخالفین ہیں، دل میں خیال آتا ہے، بول اٹھتے ہیں کہ یار ایسا کیسے ممکن ہے، ابھی بچہ پیدا ہو، اتنا شعور کیسے اسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اسے کیا پتا کہ سجدہ کسے کہتے ہیں، اسے کیا پتا بولنا کیسے ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کو تو اللہ نے ضعیف پیدا کیا ہے. اور رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. بھئی تم کچھ نہیں جانتے، میں کچھ نہیں جانتا، آمنہ کا لال سب کچھ جانتا تھا. ابھی پیدا ہوئے خرج منی نور، ماں کا کہنا ہے کہ میرے بدن سے سوائے نور کے کچھ نہیں نکلا، میں نے تو نور ہی دیکھا ہے. ماں بھی نور دیکھ رہی، دیکھنے والوں نے بھی نور دیکھا. اور خود میرے کریم آقا علیہ السلام اتنا شعور رکھتے ہیں، آپ اندازہ کر لیں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا انا ابن العواتق، میں کنواریوں کا بیٹا ہوں. صحابہ حیران ہو کے کہنے لگے حضور یہ بات تو ہمیں بھی نہیں پتا، آپ کنواریوں کے بیٹے کیسے؟ آپ کو تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا ہے، ام ایمن نے دودھ پلایا ہے، اماں آمنہ نے دودھ پلایا، ہم نے تو یہی سنا ہے. میں تمہیں نہیں پتا انا ابن العواتق، میں کنواریوں کا بیٹا ہوں. اب جو بات صحابہ کے علم میں نہیں ہے میرے نبی خود بتا رہے ہیں. کہتے بچپنا تھا، ابھی چند دن کی بات تھی، مجھے کچھ قبیلے کی عورتیں دیکھنے کے لیے آئیں، انہوں نے اٹھایا. ان کی شادی ابھی ہوئی نہیں تھی، بچے انہوں نے پیدا نہیں کیے تھے، دودھ پستانوں میں نہیں تھا. فرد محبت سے انہوں نے اٹھا کے مجھے پستان سے لگایا، رب کائنات نے ان کے پستانوں میں دودھ پیدا کر دیا. سبحان اللہ. مجھے بتائیں اتنا بڑا معجزہ کہ ابھی پیدا ہوئے ہیں، معجزے دکھا رہے ہیں. سراپا معجزہ ہے میرے نبی سے کہ سچے بوڑھے میں ہیں. ماں پہ تہمت لگی، الزام لگا کہ باپ نہیں ہے، بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے. فاشارت الیہ وکان فی المہد صبیا، وہ تو پکوڑے میں تھے، ماں نے اشارہ کر دیا اسے سے پوچھیں یہ کہاں سے آیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے. اشارہ کیا. قرآن کہہ رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بھی چھوٹا سا بچہ ہے، جو بھی پکوڑے میں ہے، ہم اس سے کیسے کلام کریں، یہ کیا جواب دے گا. آپ نے پھر اشارہ کیا، پوچھیں اس سے. اشارہ کیا، بولی نہیں ہے، صرف اشارہ کیا، پوچھیں. تو جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا، قال انی عبداللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے. واجہ عالمی نبیہ، مجھے نبی بھی بنایا. سبحان اللہ. اور ماں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم بھی دیا. سبحان اللہ. اب عیسیٰ علیہ السلام تو بولے، جو پکوڑے 3 دن کے بچے بولے. آپ کیسے بے وفا لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی نے سجدہ کیسے کیا، نبی کو کیسے معلوم تھا کہ رب کا سجدہ اسے کرنا ہے، سبحان ربی الاعلی کیسے پڑھنا ہے، رب حبلی امتی کیسے کہنا ہے. میں کہتا ہوں اتنا بڑا احمق میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. جس نے قرآن بھی پڑھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیات بھی پڑھی ہے، مگر اپنے نبی کے بارے میں اتنا کنجوس ہے. سچی بات ہے، اس سے بڑھ کے بدبختی کیا ہو. ابرہہ کے شعور کیسا. موسیٰ علیہ السلام ہے، 3 دن کے بچے ہیں، بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا چونتی بھی ہیں، پیار بھی کرتی ہیں. میں مختصر کرتا ہوں، اشارہ بنا کے چلتا ہوں. دائیوں کا انتظام کیا گیا، ہر دائیا آئی دودھ پلانے کے لیے. فرعون کے محل میں پرورش ہو رہی تھی نا، یہی دعوے کرتا تھا کہ میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. یہ ذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، پتہ نہیں کتنے بچے اس نے قتل کروا کے، 40,000 بچے قتل کروا کے. ابھی جو پیدا ہوئے نیو بورن پیدا ہوئے بچوں کو کاٹ کے رکھ دیا. مگر رب کائنات جل وعلا نے فرمایا ہے فرعون تو کیا جانتا ہے، تیرے محل میں اس کی پرورش ہوگی جو تیرا تختہ اٹھے گا. سبحان اللہ. اب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل میں بہتے ہوئے آئے، بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا نے اٹھایا، قرۃ عین لی ولک کہا. اس کے بعد پرورش کے لیے دائیا چاہیے تھی. ایک دائیا آئی، آپ نے منہ نہیں کھولا، آنکھیں کھول کے دیکھا، وہ بند کر لیا، میں نے اس کا دودھ نہیں پیا. دوسری دائیا بلائی گئی مگر دودھ نہیں پیا. تیسری دائیا آئی، دودھ نہیں پیا. چوتھی آئی، دودھ نہیں پیا. آپ کی ہمشیرہ بھی ساتھ چلتی چلتی آئی تھی نا، اس کا کام بن گیا. اس نے کہا میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ یہ ضرور پی لے گا، مجھے یقین ہے.
کہنے کے جاؤ بلا کے لاؤ. دوڑتی ہوئی گئی, کہنے کہ امی جی کام بن گیا, آپ نے شو نہیں کرنا کہ یہ میرا بیٹا ہے. آپ آئیں, آج رب نے وہ حکمت دکھائی ہے, آپ حیران ہوں گے. جب موسیٰ علیہ السلام کو ماں نے گود میں اٹھایا, آپ نے آنکھیں کھولی, پہچانا ماں تو میری ماں ہے. آپ نے پستانوں سے جیسے لگایا, دودھ پینا شروع کر دیا. قرآن کہہ رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, ہم نے دائیوں کا دودھ پینا موسیٰ علیہ السلام کے لیے حرام قرار دے دیا تھا. آگے ہے اللہ کی, جہاں یہ تذکرہ ملتا ہے ماں کے حوالے سے کہ سوائے ماں کے باقی سب دائیوں کا دودھ حرام. موسیٰ علیہ السلام 3 دن کے بچے جانتے ہیں حرام کیا ہے حلال کیا ہے. ایسا بے وفا امتی ہے جو کہتا ہے کہ کریم مصطفیٰ علیہ السلام کو کیسے شعور تھا کہ کیسے سجدہ کرنا ہے, کیسے مانگنا ہے. میں کہتا ہوں تمہیں کیا پتا میرا رب کتنی شانوں والا ہے. جب شعور دینے پہ آتا ہے تو چیونٹی کو بھی شعور دے دیتا ہے کہ 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. مجھے بتائیے کتنے پردے تھے, کتنے پہاڑ تھے, کتنی دیواریں تھی, 3 کلومیٹر کا فاصلہ. چیونٹی جانتی ہے, آج کا ملا جانتا نہیں ہے, اسے کیا پتا کیا خبر. چیونٹی کو اتنی خبر ہے, نبی کا فیضان اتنا حاصل ہے, وہ بتا رہی ہے کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ, سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں تمہیں لاہیمی میں روند نہ ڈالے. حضور والا میرے نبی کو بہت کچھ پتا تھا, اب بھی پتا ہے, قیامت ہونے والے واقعات بھی پتا ہے. لوگ کہتے کہ یار اللہ کے نبی کو اگر پتا ہو تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ سوال ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, پتہ ہی نہیں. میں کہتا ہوں مجھے بتائیں, آپ کو کس نے بتایا؟ مثال کے طور پہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہی تو بتایا کہ ساری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائے اور عرض کریں کہ حضور آپ بڑے ہیں, آپ ہمارے جد امجد ہیں, ہمارے ابا جان ہیں, آپ شفقت فرمائے, رب کی بارگاہ میں ہمارا حساب شروع کروا دیں. بہت پریشان ہے, یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے, ایسے طریقہ. وہ کہتے ہیں اذهبوا الى غیری, چلے نوح علیہ السلام کے پاس چلے گئے. پھر آگے چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, سارے نبیوں کے پاس چلے گئے. علماء یہاں پہ کہتے ہیں یار یہ کیا آسان نہیں تھا, رب کائنات جل والا پہلے ہی امت کو شعور دے دیتا کہ اپنے نبی کے پاس جاؤ. یار اس امت کو بھی شعور کیوں نہیں ملے گا, اس میں حکمت کیا؟ اس لیے کہ کل کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ آدم علیہ السلام کے پاس جاتے یہ کام تو وہ بھی کر دیتے, نوح علیہ السلام کے پاس جاتے یہ کام تو وہ بھی کر دیتے. پہلے سب کو چیک کروا دیا کہ نہ یہاں پہ آدم علیہ السلام کی ہمت و جرت ہے, نہ نوح علیہ السلام کی, نہ موسیٰ علیہ السلام کی, نہ ابراہیم علیہ السلام کی. یہاں سارے بے بس ہیں, رب کی بارگاہ میں محض التجا ہیں, مالک ہمارے اوقات نہیں ہے کہ تیرے ساتھ ہم کلام بھی کر سکیں. اللہ تو سارے نبی بڑے مرتبوں پہ فائز, مگر اب یہاں پہ جلال اتنا ہے کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہے رب سے کلام کر سکے. کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی میدان محشر میں اپنی پیشانی زمین پہ نہیں رکھ سکے گا, ایون کہ انبیاء علیہ السلام بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے. حیرانوں کے بات سن کے یار ایسا کیسے ممکن. میں کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان, سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلا میں شخص ہوں جو عرش کے نیچے سجدہ کروں گا. سبحان اللہ. یہ توفیق بھی میرے نبی کو ملے گی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد بھی سب کو سجدے کرنے کی اجازت ہوگی, ورنہ سجدے کی بھی ہمت نہیں ہوگی کسی میں. سرکار فرماتے ہیں میں سجدے میں پڑ جاؤں گا, رب کائنات جل والا کہ کرم سے یہ سارے لوگ پھر پھر آتے جب میری بارگاہ میں آئیں گے, بتا سرکار پہلے رہے ہیں سبحان اللہ کہ تم نے ایسے بے خبری میں چلے جانا ہے آدم علیہ السلام کے پاس, نوح علیہ السلام کے پاس, موسیٰ علیہ السلام کے پاس, چلتے چلتے بے خبری میں, اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی مگر چلے گئے. لیکن ایک بات آپ کو یاد کروا دوں, سارے نہیں جائیں گے. مجھے بتائیں حضرت ابوبکر صدیق جائیں گے, حضرت عمر بن خطاب جائیں گے. یہاں پہ یار علماء پتہ نہیں کیوں غلطی کر جاتے ہیں, کہتے ہیں سارے چلے جائیں. میں کہتا ہوں نہیں یار کچھ ہے جو نہیں جائیں گے. یوم نبعث یوم القیامہ, سرکار نے دائیں بائیں ابوبکر اوپر کے ہاتھ رکھا, سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم ایسے اٹھیں گے.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر پائے ہوں گے. ہم ایسے اٹھیں گے جو قریب مصطفیٰ کے ساتھ ساری زندگی رہے، پھر قبر میں بھی لیٹے رہے، جب اٹھے تو ساتھ ہی اٹھے. مجھے بتائیں پچھڑیں گے کب؟ کیسے ممکن ہے یار؟ یہ میں نقطے کی بات بتا رہا ہوں. سب نہیں بچھڑیں گے، وہ ہم جیسے گناہگار بچھڑیں گے. کبھی آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی کسی کے پاس، جن کے والی وارث ہوتے کو بچھڑتے نہیں دیتے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں سب بچھڑ جائیں گے، مگر آپ حیران ہوگے کہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ بہن بھائی ایون کے بہو سب ایک دوسرے سے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحباتہ وبنیہ. یہ آیت برحق ہے، مگر یاد رکھیے یار اسی طرح یہ بھی ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. کوڑے یار ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اس میں ماں باپ بھی دشمن بن جائیں گے، ایک نیکی بھی نہیں دیں گے. ساری باتیں برحق ہیں. اسی آیت کو تھوڑا سا آگے بھی پڑھ لیں. الا المتقین، سوائے متقین کے. ماں اگر تقیہ رکھتی ہے، متقیہ ہے، صالحہ ہے، عابدہ ہے، وہ کبھی نہیں کہے گی کہ بیٹا ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی. وہ کبھی نہیں کہے گی. وہ کہے گی بیٹا بڑی نیکیاں ہیں، آ جاؤ میرے پاس. باپ جو متقی ہوگا، جو اللہ کا ولی ہوگا، جو مقام ولایت پہ فائز ہوگا، کبھی نہیں کہے گا کہ نہیں بھائی جاؤ جہاں جاؤ گے. ایسا نہیں ہوگا یار. یہ یہاں پہ حروف استثناء استعمال ہوا. الا المتقین، سوائے متقین کے. سارے دشمن جو دوست رہیں گے، وہ دوستیاں جو قائم رہیں گی، وہ اولیاء اللہ کی دوستیاں ہوں گی، وہ صلحاء کی دوستیاں ہوں گی، وہ صحابہ کی دوستیاں ہوں گی، اہل بیت کی دوستیاں ہوں گی. باقی ساری خلق پھرے گی، مگر جو صالحین ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے، یہ کہیں نہیں پھریں گے. یاد رکھنا یہ سرکار کے لیوال ہم کے نیچے ہوں گے. یہ سارے پھرتے بلاتے آ جائیں گے، پھر تلاش کریں گے. اور یاد رکھیں کہ جو متقین ہوں گے ان کو اللہ دو نور عطا کرے گا، ایک نور رمضان اور ایک نور قرآن. اتنا بڑا نور ہوگا. اگر یہ میدان عرفات میں ہیں، شام کے شہر جو غوطہ شہر ہے، وہاں پہ اگر ان کا بیٹا بیٹی کوئی بھی ہے بکھرا ہوا ہے، وہ بیچارہ بے خبری میں پھر رہا ہے، یہ یہاں پہ نگاہ فراست سے ایسے دور سے دیکھ لیں گے، اسے آواز دیں گے اور آواز بھی وہاں تک پہنچے گی. کیسے؟ جیسے حضرت عمر بن خطاب نے منبر پہ بیٹھ کے نہامت میں ہونے والی جنگ کو دیکھ لیا تھا، دیکھ بھی لیا تھا، آواز بھی دے دی تھی، سنائی بھی دی تھی، معاملہ بھی حل ہو گیا تھا. ایسے ہی یہ اللہ والے جو بھی ان کے ساتھ جڑ جائے گا، یہ یہاں سے آواز دیں گے، وہ لبیک کہتا ہوا ایک لمحے کے اندر حاضر بھی ہو جائے گا. فاصلے بھی سمٹ جائیں گے. کہتے یار ملک شام کا شہر ہوتا، اتنا فاصلہ میدان عرفات سے بندہ بکھر کے وہاں چلا گیا، ایک لمحے میں کیسے آ سکتا ہے؟ ایسے ہی جیسے حضرت بن برقیہ نے 1500 میل دور سے ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا. سبحان اللہ. اللہ اتنی طاقت دے گا، اللہ اپنے ولی کو اتنی طاقت دے گا کہ نگاہ فراست سے دیکھے گا کہ میرا چہیتا مرید کہاں بکھرا ہوا ہے، کہاں چلا گیا بیچارہ، بے خبری میں پھر گیا. ایک ہی آواز دیں گے، بس جیسے آواز دیں گے آواز بھی سنائی دے گی، پہنچے گی بھی. ایک لمحے میں تصرف اتنا ہوگا، لمحے میں اس کو حاضر بھی کر دے. سبحان اللہ. فاصلے سمٹ جائیں. ابو الوفا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، مجھے ٹائم کا احساس ہو رہا ہے. ابو الوفا وہ کون ہے جسے میرے نبی نے ابو الوفا کا لقب دیا؟ یمن کا رہنے والا تھا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار ایک اور باب نے کیا. ایک شخص نے کہا تھا میرا سلام سرکار کی بارگاہ میں دے دینا. بھول گیا بیچارہ. ہم بھی بھول جاتے، وعدہ سب سے کر لیتے کہ آپ کا سلام عرض کریں گے، عرض کریں گے، وہاں جا کے حضور میں کس کس کا نام لوں، سب کا سلام کو بھول کر دیں. بس یہ پیکج ہے ہمارے پاس، اسی میں آفیت ہے. ایک ایک کا نام کیسے لیں، یاد ہی نہیں. وہ شخص یمن کا رہنے والا تھا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یہاں سے ابیار علی پہ گئے، احرام باندھا. 16 دن کا سفر، بعض روایتوں میں ہے کہ 8 دن کا سفر. اگر گھوڑوں پہ سوار ہو کے جاتے تو 8 دن کا سفر، اونٹوں پہ سوار ہو کے جاتے 16 دن کا سفر.
اور ٹرین پہ جائیں تو 2.25 گھنٹے کا سفر مکہ سے مدینہ. وہاں گئے, یاد آ گیا کہ یار فلاں کا میں نے پیغام تو دیا نہیں, میں نے سلام دیا ہی. جب وہ مجھ سے پوچھے گا کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کیا تو میں کیا کہوں گا؟ قافلے والوں سے کہا میرا سامان لیتے جائیے, میں اس بندے کا سلام دے دوں. انہوں نے کہا کہ یار یہاں سے سلام عرض کر دو, سرکار سنتے ہیں, اس میں تو شک نہیں, اگر یہیں سے عرض کرنا تھا وہ یمن سے بھی عرض کر سکتا تھا. بات یہ اس نے میری ذمہ داری لگائی تھی, امانت ہے, میں وہاں پہ جا کے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کر دوں اس کا. تم جاؤ میرا سامان وہاں رکھ دینا فلاں جگہ پہ, یہاں یمن کے لوگ پھیلے ہو گئے, جگہ لگے ہو کے حج کا موسم تھا. اب وہ کہنے لگے ہم تو تیرا انتظار نہیں کریں گے, ہم چل رہے ہیں. سواریاں لے کے چلے, ایک سواری پہ بعض کا 2 بندے بھی بیٹھے ہوتے تھے. یہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے جی آپ جائیں, میں بغیر سواری کے چلتا ہوں. اب یار علی سے آدھا گھنٹہ لگتا ہے بس پہ, اگر جائیں مکہ سے آپ مدینہ طیبہ سے اب یار علی پر, یعنی جہاں حدود حرم 25 کلومیٹر تقریباً. تو یار اتنا ٹائم لگتا ہے. وہ بیچارہ پیدل چل کے گیا, تھک گیا. سرکار کی بات میں عرض کی حضور فلاں کا سلام قبول فرما لے. تھکا ہوا تھا, کہا چلے کوئی قافلہ یہاں سے نکلے گا, میں گزارش کروں گا, ریکویسٹ کروں گا اسے, ان کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں گا, جو اپنا وہ خرچ ہے لے لیں گے, ذاتنا جو بھی کرایہ بنے گا لے لیں گے. قافلے کے انتظار میں وہیں پہ سو گیا. آقا کی میرے صلاۃ والسلام تشریف کیا. میں قوم یا ابو الوفا, ابو الوفا اٹھ. یہ کہنے لگا میرا نام تو ابو الوفا نہیں ہے, یہ کسی اور کو کہا. سرکار نے کہا تم بھی ابو الوفا ہو. عرض کہ حضور میرا نام تو سنا ہے. فرمایا نہیں, آج کے بعد تم ابو الوفا ہے. تم نے ایسی وفاداری کی ہے کہ تم نے ہمارے اس پیارے کا سلام ہماری بارگاہ میں پہنچایا ہے. اتنی بڑی وفاداری, آج کے بعد تو ابو الوفا ہے. سرکار نے پوچھا کہ بتا کیا چاہتا ہے, کوئی طلب, کوئی خواہش؟ کہنے لگے حضور اب تو صرف اتنی خواہش ہے کہ میں مکہ پہنچنا چاہتا ہوں, مجھے قافلہ کوئی مل جائے, کوئی سواری پہ سوار کر لے, تو بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے. سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم آنکھیں کھولو گے نا تم مطاف کے اندر ہوگے. جب اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا مطاف کے اندر پڑا ہے. ایک دن گزرا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں, 8واں دن آ گیا. یمن کے وہی لوگ جو سفر کرتے کرتے 8 دن کے بعد پہنچے, کہنے لگے یار تو ہم سے پہلے کیسے پہنچ گیا؟ کون سا قافلہ تھا؟ اگر قافلہ اور کوئی ہوتا جو تیز رفتار قافلہ ہوتا ہمارے پاس سے گزرتا, راستہ تو ایک ہی تھا, ایک ہی راستہ تھا, وہ بیرے روحا والا, وہی راستہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اختیار کیا تھا. تو یہی راستہ تھا. اگر کوئی قافلہ ہمیں کراس کرتا ہمیں معلوم ہوتا, ہمیں تو کسی نے کراس نہیں کیا, تو پہلے کیسے پہنچا؟ کہنے لگے یار یہ راز تھا, بتانا پڑے گا, میں تو اسی دن آ گیا تھا. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگے پتہ ہے آمنہ کے لال کا اختیار کتنا ہے, وہ چاہے تو سورج کو پلٹا دے, وہ چاہے تو اپنی انگلی سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دے, وہ چاہے تو کھجور کے خوشے کو اتار بھی دے, دوبارہ حکم دے کے وہاں لگا بھی دے. وہ چاہے تو حبیب یمنی جو مناظرے کے لیے آیا تھا, اس کی بیٹی کی آنکھیں نہیں ہیں, اپاہج ہے, اسے اس قابل کر دے کہ وہ دروازہ بھی حبیب یمنی کے لیے خود اٹھ کے کھول لے. وہ چاہے تو بکریوں کو بھی کلمہ پڑھا دے, اس کی شان جانتے نہیں ہو. کہ بچنا ہے, یعنی کہ پھر کیسے ہوا؟ کہتے کہ سرکار کو جب میں نے اس بندے کا سلام عرض کیا, سرکار فرماتے تو ابو الوفا ہے, تو نے وفاداری کی ہے, بتا کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کی حضور میں نے مطاف میں پہنچنا ہے, تو قافلہ میسر آ جائے. ورنہ قافلے کی حاجت نہیں ہے, جو ہم سے جڑ جاتا ہے فاصلے سمیٹ دیتے. سبحان اللہ, سچی بات ہے. اللہ کے نبی سے پیار کرنا سیکھ لو. یہ محفلیں اسی لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا پیار ہمارے سینے میں آ جائے. سچی بات ہے, ہمیں ان کی قدر نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ ایسی محفلیں ہر روز ہونی چاہیے. مہینے کے بعد پھر بھی اس کی کتاب نہیں لا سکتے, کہتے بڑے مسائل ہیں, آنا جانا مشکل ہے. دنیا اتنی غالب آ چکی ہے. میری کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہن پیدا ہو جائے گا. صحابہ نے عرض کی حضور وہن سے ہوگا؟ آخری وقت آئے گا تو وہن پیدا ہو جائے گا, کثیر تعداد ہوگی. وہاں یہ کہ مرنے سے ایک بندہ ڈرے گا. آپ جتنے بیٹھے, میں اگر یہ دعوے سے کہوں کہ یار کتنے بندے مرنا چاہتے ہیں, ہر بندہ چپ کر کے سر نیچا کر دے گا کہ بندہ
بندہ چاہتا ہی نہیں. یہ بدو احدہم لو یعمر الف سنہ، تم میں سے ہر کوئی چاہے گا کہ ہماری زندگی 1000 برس ہو جائے. ہم نہیں بننا چاہتے. سچی تکلیف آئے گی، پتہ نقصان ہو جائے گا، سفر میں خرچ کرنا پڑ جائے گا، وہاں پہ جائیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیا ملے گا، ملتا کیا ہے. ابھی لوگ اسی شجوبان میں کہ یار ملتا کیا ہے، کام تو ہوا نہیں، فلاں کام نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، فلاں بھائی کاموں کے لیے نہیں آیا جاتا، آخرت کے لیے آیا جاتا ہے، آمنہ کے لال کے پیار کے لیے آیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اگر پیار کی طلب ہے، چاہت ہے، دکان پہ بیٹھ کے پیار نہیں ملے گا، کاروبار کر کے پیار نہیں ملے گا، رتبے لے کے پیار نہیں ملے گا. اب بھلے دنیا کی ساری نعمتیں لے لیں مگر اللہ کے نبی کا پیار اتنا سستا نہیں ہے. جو پیار چاہتا ہے اسے تکلیفوں کا بھی سامنا ہوگا، اسے مشکلات کا بھی سامنا ہوگا، اسے صبر و رضا کا پیکر بھی بننا پڑے گا، اس سے نعمتیں چھینی بھی جائیں گی، پھر عطا بھی کی جائیں گی، اسے ہر حالت میں جھنجھوڑا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، تب جا کے آمنہ کے لال کا پیار سینے میں آئے گا. سبحان اللہ. کبھی پوچھ لیں تو بلال حبشی سے پوچھیں رضی اللہ تعالیٰ، کبھی پوچھیں حضرت خبیب سے، کبھی پوچھیں حبیب بن زید سے، کبھی پوچھیں حضرت سمیہ سے، کبھی پوچھیں حضرت عمار بن یاسر سے، کبھی پوچھیں حضرت خبیب سے. سچی بات ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے تختہ مشق بن کے ہمارے لیے مثالیں قائم کر دی. کبھی پوچھیں یہ پیار کیسے ملتا ہے. جتنا زیادہ آمنہ کے لال کا پیار ہمارے ساتھ ہوگا اتنا امتحان بڑا ہوگا. کتنا پیار تھا اپنے نواسے کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ کتنا پیار تھا. یاد ہے دوش نبی پہ بیٹھتے تھے، سرکار کے کاندھوں پہ بیٹھتے تھے، زلفوں کو پکڑ کے چلتے تھے، سرکار کے قدموں سے لپٹتے تھے. کریم اگر اس طرح پسند دونوں بازوں سے شہزادے کو پکڑ لیتے، اسے کہتے حسین میرے سینے تک اٹھ کے دکھا. وہ ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھتے، گھٹنوں پہ گھٹنے رکھتے، پھر یہاں تک زانوں پہ زانوں رکھتے، چلتے چلتے سرکار ایسے پکڑتے پکڑتے کہتے حسین اور اوپر، حسین اور اوپر، یہاں تک کہ کتنا اونچا حسین کو کر دیتے. کہتے دیکھو میرا حسین کتنا بڑا تھا. حضور پیار ایسے نہیں ہے. سچی بات ہے. آپ نڈر ہو جائے، سچی بات ہے. یہ ڈرنا چھوڑ دیں. یہ دنیا آنے جانے والی چیز ہے، یہ غفلت والی چیز ہے. اس میں سچی بات ہے مزہ نہیں ہے. جتنی دنیا زیادہ غالب آئے گی اتنے غافل ہو جائیں گے. رونا نصیب نہیں ہوگا، آنکھوں سے آنسو نصیب نہیں ہوگے، دل سخت ہو جائے گا. یار اس کو نرم کرنے کے لیے کبھی کبھی اللہ والوں کی باتوں میں آیا ہو. چلے 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، ایک آدھ دن اب دیکھیں نا کتنے اچھے لگ رہے ہیں ہم سارے بیٹھے اور میدان معاشر ہوگا. یہ میں لگی اپنی بات نہیں کر رہا، تصدیق شدہ بات کر رہا ہوں. لیکن میدان معاشر ہوگا، خلق پھرے گی مگر آپ نہیں پھریں گے. پھرے گا وہی جس نے یہاں پہ اپنا چہرہ موڑ لیا ہے. جو اولیاء اللہ سے دور ہو گئے وہ پھرتا رہے گا، وہ ذلیل و خوار ہو کے آئے گا، پتہ نہیں کب آئے گا. جو پیارا ہوگا اسے جانے دیں گے. مجھے بتائیے میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے قبریں کھلے گی، سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر کے چلیں گے. سب سے پہلے جنت البقیع کھلے گی. سرکار فرماتے 70,000 بغیر حساب و کتاب کے، یا جن سے حساب و کتاب نہیں ہونا، وہ بھی آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. عجیب بات ہے، کرنے والے کر دیتے ہیں. میرا مشرب یہ نہیں ہے، میرا مزاج کچھ اور ہے. میں کہتا ہوں کہ جو 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں، انہیں کیا حاجت ہے آدم علیہ السلام کے پاس جانے کی؟ انہیں کیا حاجت ہے کسی اور کے پاس جانے کی؟ تو یار جو میرے نبی کے قرب میں ہوں گے، میرے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ قبروں میں اٹھیں گے، وہ کیوں بکھریں گے؟ مجھے بتائیے تو صحیح. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صحابہ زندگی میں کبھی بکھرنا پسند نہیں کرتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ میدان معاشر میں بکھرے پھریں گے، وہ اور ہوں گے بکھرنے والے. سچی بات ہے جو اللہ والوں کے ساتھ جڑ گئے وہ کبھی نہیں بکھریں گے. بکھریں گے وہی جو یہاں پہ بکھرتے ہیں. جو یہاں ساتھ چلنا پسند نہیں کرتے وہ وہاں پہ بھی ایسے ہوں گے. من کانا فی ھذہ اعمیٰ، جو یہاں پہ اندھا ہے، وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ اعمیٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. وَأَضَلُّ سَبِیلًا، اس کا راستہ تو بڑا گمراہی والا راستہ ہے. پلٹ آئے یار، واپس آ جائیں. دوبارہ اس طرح کی محبتیں آپ کو نصیب نہیں ہوں گی. کچھ نصیبیں چلے مہینوں بعد نصیب ہوتی ملاقات، اور سرکار کی بارگاہ میں سالوں بعد بھی جانا نصیب ہو جائے، بڑی بات ہے. اپنی
سچی بات ہے، میں کہتا ہوں اپنے مقدر پہ فخر کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب دیا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا مولا شان کشمی کا مالک غیب و جہاں کا صدقہ سب کی حاضری قبول فرما۔ سامنے جو ذکر اذکار کیا جو دوست احباب پڑھ کر لائے، جو یہاں آ کے پڑھا، جو سنا، جو ملن کیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک و مولا اپنے پیارے حبیب کی صدقے یہ جملہ کلام اس کا ثواب آپ کا دو جہاں سے بھلے کونوں مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بہر بار میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام، ازواج مطہرات اہل بیت حضور، صحابہ کرام، شہداء کرام، اولیاء عظام امت محمدیہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ بالخصوص حضور غوث پاک دادا علی اجمیری بابا فرید چمن گنج سلطان باہو معین الدین چشتی اجمیری سرکار کی بارگاہ میں قبول فرما۔ سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ نظامیہ دیگر سلاسل کے جملہ مشائخ خلفاء مرید متوسلین کو عطا فرما۔ حاضرین مجلس کے اعزاء اقربا جو دنیا سے چلے گئے سب کی روحوں کو عطا فرما۔ میرے آقا کی ساری امت کے کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک و مولا خانوادہ شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمت اللہ علیہ، خانوادہ شیخ تاج الدین قادری رحمت اللہ علیہ، ان کے ہر فرد کی بارگاہ میں یہ ثواب قبول فرما۔ جو صاحبزادگان دنیا سے چلے گئے مالک و مولا ان کی روحوں کو بھی یہ ثواب عطا فرما۔ خصوصاً صاحبزادہ والا شان صلاح الدین غازی دامت برکاتہم العالیہ کی اہلیہ محترمہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک و مولا ہمارے قاضی فرز صاحبہ کے شوہر نامدار قاضی احمد یاد خان، ان کی بارگاہ میں اصال کرتے قبول فرما۔ اے مالک و مولا آستانہ عالیہ کے جتنے مزارات ہیں سب کو درجہ بدرجہ عطا فرما۔ میرے بابا جی کے خانوادے کے تمام افراد جو دنیا سے چلے گئے، میری ہمشیرہ، میرے بہنوئی، دیگر جتنے بھی دنیا سے چلے گئے سب کی روحوں کو یہ ثواب عطا فرما۔ اے مالک و مولا ان سب کی قبروں کو روشن فرما، درجے بلند فرما، نیک اعمال قبول فرما۔ مالک و مولا یقیناً تیری بارگاہ میں جھولیاں پھیلا کے تیرے محبوب کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر، گناہ لے کے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ مالک و مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو اپنی عطاؤں میں بدل دے، لفظ سے درگزر فرما دے، جرم و قصور معاف کر دے، جانے میں ہوئے وہ بھی معاف کر دے، جان بوجھ کے کیے وہ بھی معاف کر دے۔ مالک و مولا تمام طرح کی گھریلو ناچاکیاں دور فرما دے۔ مالک و مولا بابا جی کے خلفاء و مریدین کی خیر فرما، ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی روزی میں برکت دے، ان کے رزق میں برکت دے۔ مالک و مولا ان کے کاروبار بہتر کر دے، یا اللہ ان کو اتنا عطا کر تیرے راستے پہ خرچ کر سکے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، بیمار ہے شفا دے دے، مقروض ہے قرض دور کر دے۔ مالک و مولا تیری بارگاہ میں چوریاں پھیلا کے سبھی مانگ رہے، مالک و مولا ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا محتاج بنائے رکھنا، ہماری عزتوں کو سلامت رکھنا، ہماری صاحبزادوں کے نیک سارے رشتے نصیب کر دے۔ اے مالک و مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے جتنے بھی دوست احباب مائیں بہنیں بیٹیاں دعاؤں کے لیے کہتے رہے سبھی کی دعائیں قبول فرما۔ مالک و مولا خصوصاً صاحبزادہ والا شان صلاح الدین غازی دامت برکاتہم العالیہ بیمار ہیں، مالک و مولا انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا کر۔ بابا جی شیخ فاروق احمد صاحب بیمار ہیں، انہیں بھی صحت دے، علی نجف بھائی بیمار ہیں، انہیں بھی صحت دے۔ مالک و مولا تو شان کریمی کا مالک ہے، جتنے بھی دوست احباب بابا جی صلاح الدین غازی دامت برکاتہم العالیہ کے رشتہ دار، ان کے خانوادے کے افراد جو بھی دعا کے لیے کہتے رہے سبھی کی دعائیں قبول فرما۔ اے مالک و مولا حاضرین کے جتنے عزیز و اقارب انہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی دعائیں بھی مستجاب فرما۔ گھر میں پردے میں رہ کے سننے والی میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو التجائے لے کے آئی ہیں قبول فرما۔ اے مالک و مولا تو شان کریمی کا مالک ہے، ہماری التجائیں قبول کر دے۔ مالک و مولا بابا جی حضور کے اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے ہمت بھی دے، توفیق بھی دے، اسباب بھی عطا کر۔ جتنے بابا جی کے خلفاء و مریدین اس کار خیر میں حصہ شامل کرتے یا اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما، اور بابا جی کے اس گلشن کو تا تمزیز پہ قائم بتائے رکھ، ہماری نسلوں کو اس قابل کر دے۔ مالک و مولا اس گلشن کو تا ابد قائم رکھ سکے،
ہمارے قبلہ قاری صاحب کو صحت والی زندگی دے یا اللہ جتنے حفاظ حافظات یہاں پہ حفظ کر رہے ہیں ان کی قوت حافظہ میں برکت دے جتنے اساتذہ میرے مولا سب کی تمام پریشانیاں دور فرما یا اللہ جتنے نمازی جمعہ کے لیے آتے ہیں ان کی تمام پریشانیاں دور کر دے حاضرین کی خیر فرما ان کے گھر بار کی کاروبار کی اہلویات کی خیر فرما اس بستی کے مقیموں کی کل عالم اسلام کی حضور کی امت کی خیر فرما پاکستان کی خیر فرما میری امی جان کو صحت والے شفائے کاملہ آج سایہ شفقت پہ دراز مالک و مولا ان کے نقش قدم پہ چلنے والی توفیق دے دے اے مالک و مولا جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ان کی خدمت پہ معمول کر دے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ تو شان کریمی کا مالک ہے سب زیادہ عبدالاحد بیٹا یہاں موجود ہے یا اللہ ان کے سارے بھائیوں کی خیر فرما ان کے رشتہ داروں کی خیر فرما ان کی ہمشیرہ کی خیر فرما صاحبزادہ والا شاہد ساجد بھی بیمار ہیں انہیں بھی صحت دے دے یا اللہ ان کے اہل خانہ تشریف لائے ہیں میرے مولا ان کی خیر فرما ان کی مشکلیں آسان کر دے یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں والی فرزانہ صاحبہ بیمار ہیں انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر دے بابا جی سرکار یاسین رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی ہیں مالک و مولا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر دے اے مالک و مولا دیگر صاحبزادیوں صاحبزادوں کی بھی خیر فرما حاضرین کی تمام مشکلیں آسان فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد من عرشہ و اہل بیتہ و صحابہ اجمعین.